السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا ہمارا سبق سورہ یونس آیت نمبر 83 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم وإن فرعون لعال فی الارض وإنہ لمن المسرفین۔ پچھلی آیات مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ اور موسیٰ علیہ السلام کی فتح کا ذکر تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے حق کو فتح دی۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اس واقعہ کے بعد بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ فرعون کی سختی اور ظلم و ستم، اس سے قوم بڑی خوف زدہ تھی۔ اللہ فرماتے ہیں فما آمن لموسیٰ، تو کوئی ایمان نہیں لایا موسیٰ پر، الا ذریۃ من قومہ، مگر چند نوجوان اس قوم کے، علی خوف من فرعون، فرعون کے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، وملئہم، اور اس کے سرداروں، ان یفتنہم، کہ وہ انہیں مشکل میں ڈال دے گا، مصیبت میں ڈال دے گا، آزمائش میں ڈال دے گا۔ اس وقت مصر پر قبطی قوم کی حکومت تھی جو آل فرعون کہلاتے۔ فرعون کسی ایک فرد، کسی ایک بادشاہ کا نام نہیں ہے، بلکہ مصر میں اس وقت جو بادشاہ ہوا کرتا اس کا وہ تخلص تھا۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، وہ وہاں محکوم تھی، تو حضرت موسیٰ کی قوم کے ایمان لانے والوں کے حالات کے بیان سے قبل اس قوم یعنی بنی اسرائیل جو ہے، اس کا فرعون کی غلامی یا فرعونیوں کا بنی اسرائیل پر تسلط، اس کی مختصر سی تھوڑی سی داستان جو ہے اس کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کی ابتدا حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بڑی تفصیل سے ہے۔ جب وہ قید ہو کر عزیز مصر کی، پھر اس کے بعد رہائی ہوئی اور اسے وزیر خزانہ بنا دیا گیا مصر کا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان کے لوگ، حضرت یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت یعقوب کا جو لقب تھا وہ بنی اسرائیل تھا، یعنی اس اسرائیل تھا، اور اسی نسبت سے یہ قوم بنی اسرائیل کہلائی۔ تو یہ لوگ کنعان سے ہجرت کر کے مصر میں چلے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے، تو یہاں بڑھتے بڑھتے ان کی آبادی جو ہے وہ کافی ہو گئی۔ تو اس کے بعد نئے آنے والے جو مصری حکمران تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد کے، انہوں نے اسرائیلیوں کی جو بڑھتی ہوئی تعداد تھی اس کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے ہوئے اس قوم کو دبانے میں، اس پر ظلم و ستم کرنے میں، سختیاں ان پر ڈالنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تاکہ اس قوم کو دبا کے رکھا جائے۔ حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ جب اس آل فرعون کے بادشاہ کو ایک خواب آیا کہ اس نے جب تعبیر نجوم میں پوچھی تو اس نے کہا کہ اسی قوم سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت زیر تخت کو الٹ دے گا، تو انہوں نے اسرائیل کی نسل کشی شروع کر دی۔ یہ جو بنی اسرائیل قوم تھی اس کے قوم کے بچوں کو مارنا شروع کر دیا، بچیوں کو زندہ رکھنا۔ یہ قرآن میں اس کا مختلف مقامات پر ذکر آتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ بنی اسرائیل سے تھے،
تو انہوں نے اپنی قوم کو فرعون کے چنگل سے بچانے کے لیے انہوں نے تگ و دو شروع کی۔ چونکہ اسرائیل محکوم تھے تو دوسری طرف آل فرعون کا جو ظلم و ستم تھا، یہ ایک حقیقت ہے کہ جب کوئی قوم غلام ہو جاتی ہے تو وہ ڈر یا لالچ کی وجہ سے اس میں غدار پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ غدار جو ہیں پھر اپنی وفاداریوں کو بیچتے ہیں، حکومت انہیں خریدتی ہے اور ان کو نوازتی ہے۔ تو اسی طرح ایک قارون جو بہت بڑا نام ہے بنی اسرائیل کا، وہ یعنی سرفرست بنی اسرائیل جو یہ حکومت تھی فرعون کی، وہ اس کا درباری تھا۔ تو انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس کے ذریعے سے قارون کے ذریعے سے بڑی سازشیں کی۔ تو بہت قوم میں اس طرح بہت سے مخبر پیدا ہو گئے۔ تو اس وجہ سے بنی اسرائیل کی قوم ڈر کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتی تھی، نہیں کر رہی تھی۔ بارہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی، لیکن اس واقعہ کے بعد جب یہ جو جادو کا ایک واقعہ پیش آیا کہ جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی اور پھر وہ حضرت موسیٰ کا عصا وہ سب نکل گیا، اس کے بعد کچھ مسلمانوں کو جرأت ہوئی تو انہوں نے پھر اسلام قبول کیا۔ اور پھر اس طرح اللہ تعالیٰ اس کا بیان فرماتا ہے، تھوڑے سے آدمی تھے جو مسلمان ہوئے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، یقیناً فرعون جو ہے وہ زمین میں، فرعون نے زمین نے بڑی سرکشی مچا رکھی تھی۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، یعنی یقیناً وہ حد سے گزر جانے والی، یعنی ظلم و ستم کی انتہا تھی۔ ہر مخالف کو دبانا، ڈرا کے رکھنا، اس پر اپنی دہشت قائم رکھنا، یہ ان کا وتیرہ تھا۔ اور یہ وتیرہ آج تک کسی نہ کسی صورت میں چھوٹے بڑے فرعون ہر زمانے میں رہے ہیں۔ ان کی روحانیت، اقتدار کا نشہ، اختیارات کا استعمال، وہ اپنے اقتدار کو بحال رکھنے کے لیے اس طرح ظلم و جبر، یہ تاریخ رہی ہے دنیا کی کہ ہر دور میں چھوٹے بڑے، اور فرعون ایک روحانیت کی علامت بن گیا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ حد سے گزر جانے والے میں تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے فرعونوں سے بچائے جنہوں نے غریب لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام میں کما کو داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔